بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ آج کچھ کراچی والوں کی بات کریں گے اور کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کی بات کریں گے، اور سب سے زیادہ سوال یہ ہے بڑا کہ کیا وجہ ہے کہ اب کراچی کے لوگ ایم کیو ایم پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کراچی کے لوگ ایم کیو ایم سے ناراض ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ماضی میں بھی وفاقی حکومت کی اتحادی رہی، اس وقت بھی حکومتوں کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود کراچی کے لوگ ایم کیو ایم پہ اعتماد کیا کرتے تھے؟ ایم کیو ایم کا شاندار دور جو رہا وفاقی حکومت کے کنٹیکسٹ میں، تو وہ ہم بات کریں تو وہ ان کا دور تھا پرویز مشرف صاحب کا، جب ان کی کراچی میں بھی حکومت تھی اور وفاق میں بھی حکومت تھی۔ پھر جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں آئی تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ سندھ حکومت میں شریک ہوئی، لیکن الیکشن سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے چھوڑ دی یہ حکومت، اور اس وقت جو عذر پیش کیا گیا 2013 میں لوکل باڈی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئیں، جس کا ابھی بھی ذکر ہوتا ہے، وہ ایک وجہ بتائی گئی۔ حالانکہ اس وقت اگر ایم کیو ایم چاہتی تو یہ ایکٹ منظور ہی نہ ہوتا، اس میں ترامیم منظور ہی نہ ہوتی۔ بہرحال یہ معاملہ سیاسی تھا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک جو سلسلہ ہے، پھر پچھلے جو ادوار تھے 2013 سے 18 تک بھی یہ اپوزیشن میں رہے، اور پھر اپوزیشن میں رہنے کے بعد یہ 2018 میں عمران خان کے الائز بن گئے، اور جب یہ الائز بنے تو توقع یہ کی جا رہی تھی وہ تمام مطالبے جو ایم کیو ایم کرتی تھی وہ پورے کیے جائیں گے۔ میجر ڈیفرنس یہ تھا کہ اس سے پہلے الطاف حسین ایم کیو ایم کے قائد تھے، اپنی ہی پارٹی نے 22 اگست کے اقدام کے بعد الطاف حسین کے خلاف بغاوت کر دی۔ الطاف حسین کی بغاوت کے بعد ایم کیو ایم وہ جاندار جماعت نہ بن سکی، ایم کیو ایم منقسم ہو گئی، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن، اور پھر اسی ایم کیو ایم میں سے ایک شاخ نکلی پاک سرزمین پارٹی، جس کے سربراہ مصطفیٰ کمال ہیں۔ ایم کیو ایم کے لوگ یہ جو تتر بتر ہوئے وہ اکٹھ کراچی میں بھی لوگ پاکٹس میں تقسیم ہوتے گئے، لیکن یہ جو موجودہ ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے لوگوں کو پھر بھی اکثریت تھی، ان کی سیٹس رہیں، آل دو خاطر خواہ ان کی جو کمی واقع ہوئی سیٹس میں، 20 نشستیں یہاں ہوا کرتی تھیں، یہاں ان کی پھر 6-7 نشستیں رہ گئیں قومی اسمبلی کی، باقی 14 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ایم کیو ایم نے بھرپور ساتھ دیا موجودہ حکومت کا، اور بڑے کی پلیئر تھے، لیکن اب جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، ایم کیو ایم جو ہے وہ پچھلا الیکشن جیتی جس میں ان کا سخت مقابلہ تھا ٹی ایل پی کے کارکن سے، چند 100 ووٹوں سے وہ جیتی ایم کیو ایم۔ اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے وہ اس میں ایم کیو ایم کو شکست ہوئی، ایک سیٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی، قادر مندوخیل صاحب جیتے فیصل واؤڈا والی سیٹ، پھر عامر لیاقت والی جو سیٹ تھی وہ بھی ان کے حصے میں نہیں آئی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام رہی۔ پھر اب ملیر میں تو پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، لیکن جو دوسرا حلقہ تھا اس میں ان کے امیدوار نیر رضا، عمران خان نے جہاں 50,000 ووٹ حاصل کیے تو ان کا امیدوار 17,000 ووٹ لے سکا۔ اب یہ سوال ہے، آج اس سوال کا ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جواب، کہ کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پہ لوگ اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ جو میجر ریزن مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے نمبرز ہمیشہ سے اس لیے سگنیفیکنس رہے کہ پچھلے ادوار سے جو حکومتیں بن رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا عمران خان کی حکومت ہو، ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی۔ آج تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت پارلیمنٹ سے باہر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی جماعت کے نمبر زیادہ تھے، لیکن سادہ اکثریت تک نہیں تھی، اور اس بیس پہ وہ موجودہ اسمبلی کو امپورٹڈ کہتے ہیں، حالانکہ اسمبلی آئین اور قانون کی کمپوزیشن کے مطابق چل رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے معاملات بڑے گھمبیر ہیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے وہ پراپرلی پرسو نہ ہو سکے۔ شہباز شریف صاحب اس کے ضامن تھے، وہ ضمانت تو انہوں نے دے دی لیکن وہ کام نہ کروا سکے۔ لوکل باڈی ایکٹ پہ جو جج تھے آصف سعید کھوسہ صاحب غالباً، یا اس کے بعد جو جج تھے، انہوں نے اس پہ ایک فیصلہ دیا، اپنے آخری دن انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس میں جو سفارش کی گئی تھی کہ ترامیم کی جائیں، اسمبلی اس میں ترامیم کرے، اب اس پہ بھی ترامیم اس طرح نہیں ہوئی ہیں۔ پھر جو بنیادی مسائل ہیں، وسیم اختر صاحب بہت عرصہ یہ رونا روتے رہے، وہ کراچی کے میئر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے میں بے اختیار ہوں، میں بے اختیار ہوں، میں بے اختیار ہوں۔ اب کراچی والوں کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی انہیں سخت مایوس کیا، ایم کیو ایم سے بھی لوگ مایوس ہو گئے۔ ایم کیو ایم لندن کی تو نمائندگی ہی نہیں ہے ایوان میں،
پی ایس پی کی تو نمائندگی ہی نہیں ہے ایوان میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے مخصوص حلقے ہیں وہ اس میں اپنا کام چلا رہے ہیں. ایم کیو ایم سب سے بڑی جماعت ابھی بھی ہے کراچی کی. لوگ اس سے ناراض بھی ہو رہے ہیں اور ووٹرز اپنی ناراضی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور ایم کیو ایم یہ بھی کہتی ہے کہ بھائی ہم تو بڑی مشکل سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مہنگائی اور دیگر جو فیکٹرز ہیں انہوں نے بھی ایم کیو ایم کے ساتھ اچھا نہیں کیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں ایک فقدان ہے, ایک کھینچا تانی ہے کہ جو ان کی کنوینئر کمیٹی کا کون ہوگا, رابطہ کمیٹی کا سربراہ کون ہوگا. مقبول صدیقی صاحب کا ایک وزن ہے, وسیم اختر صاحب کا ایک وزن ہے, عامر خان صاحب کا ایک وزن ہے. پھر آپ دیکھیے سونے پہ سہاگا کامران ٹیسوری صاحب جنہیں ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا تھا وہ گورنر لگ گئے ہیں. تو ایم کیو ایم کی جو پارلیمانی پارٹی ہے, ایون لوکل باڈی ایکٹ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس پہ بھی ان کے درمیان چپکلش ہے. ان کے درمیان یہ ایک بورڈ پر ایک میز پر نہیں ہیں. کچھ لوگ ایم کیو ایم کے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے, مکمل آؤٹ کلاس کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایم کیو ایم کے یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ہے, حکومت میں ہے, اس لیے ان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے. تو جو درجہ اول کی قیادت ہے, یہ صف اول کی قیادت ہے ایم کیو ایم کی, وہ لوگ بھی آن بورڈ نہیں ہیں اور اس کا اثر نیچے تک پہنچتا ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا جو ہے وہ کارکردگی ہے وفاق میں حکومت کا حامی ہونے کے ساتھ. پھر صوبائی حکومت میں تو خیر یہ اپوزیشن میں ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم اچھے ٹرمز میں ہے, کہ اتنے اچھے ٹرمز ہونے کے باوجود آپ اپنے مطالبات کیوں نہیں منوا سکتے. پھر بلدیاتی نظام, اس میں اگر جو پہلے اختیارات تھے میئر کے پاس اب وہ نہیں ہیں, اختیارات کی کٹوتی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر گراؤنڈ پہ جو آرگنائزیشن تھی ان کے دفتر بند رہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ سے 2-3 روز پہلے ایک لالی پاپ دیا تھا ایم کیو ایم کو, ان کے دفتر جو ہیں وہ کھولے گئے تھے. جو تنظیم ہے ایم کیو ایم کی, جو ان کے فنڈز اکٹھا کرنے کا سلسلہ ہے, اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں, وہ کوئی آرگنائز نہیں ہے. تو اوورآل ایم کیو ایم سکڑتی جا رہی ہے کراچی میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایکا نہ ہوا ایم کیو ایم کی قیادت میں, جس طرح فاروق ستار جیسے لوگوں کا چھوڑ کے چلے جانا, پی ایس پی کا علیحدہ سامنے آ جانا, تو یہ ایم کیو ایم مزید سکڑے گی. یہ میری پیشین گوئی ہے. دوسرا اہم معاملہ ہے, آج سوات کے لوگوں کو بہت زیادہ یاد کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی ذکر کیا, سوات کے عوام یقینی طور پر قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہی پیشگی ہی اکٹھے ہو کر یہ ثبوت دے دیا کہ وہ کسی قسم کی دہشت گردی کو نہیں مانتے. ان کے اس ساری ڈیمونسٹریشن میں ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ وہ کسی قسم کے ان قوتوں کے ساتھ ڈائلاگ کو نہیں مانتے کہ جنہوں نے ان کے لوگوں کو قتل کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان کا وزیر دفاع یہ آ کے کہتا ہے کہ سوات میں کشیدگی ہے یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں کشیدگی ہے, مسئلہ یہ بھی ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں پاکستان فوج کے افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا دہشت گردی کے خلاف اس کارروائی سے نمٹتے ہوئے. تو اب ان حالات میں جو پاکستان کی قیادت ہے, خواہ وہ حکومت میں شہباز شریف صاحب ہیں یا آصف زرداری صاحب ہیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا مریم نواز صاحبہ ہیں یا اپوزیشن میں عمران خان صاحب ہیں یا ایون حکومت کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی پرائیورٹیز کیا ہیں. پی ٹی آئی پرچار کرتی ہے ارلی الیکشن کا, پی ٹی آئی پرچار کرتی ہے سازش کا, موجودہ حکومت اسی کو کاؤنٹر کرتی ہے, سارا دن اسی میں جواب چلے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ جس خدشے کا اظہار خواجہ آصف آج کر رہے تھے, یہ خدشہ جو منڈلا رہا ہے, اگر یہ خدشہ بڑھ گیا, یہ خدشہ حقیقت کا روپ دھار گیا, تو پھر یہ لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے جب آپ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کا دوہرا تیرا معیار ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیجئے, ایک جانب آپ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس لے کر جاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو دوسری جانب ہمارے دوست ہیں خاور گھمن, ان کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر چیف الیکشن کمشنر نہیں بدلتے تو پھر وہ انہی چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں جو الیکشن کمیشن ہے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اگر آپ کا اتنا واضح سٹانس ہے تو آپ اس کو بڑا کلیئر کر لیں. ایک بات تو یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریفرنس کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کی مرضی کے نتائج آپ کو نہیں ملتے تو آپ کے پاس دھاندلی کا پہلے سے جواز موجود ہوگا. جیسے آپ نے الیکشن کمیشن کو تنقید کر کر کے اپنے خلاف ممنوع فنڈنگ کا جو فیصلہ آیا
اس پہ اپنے فالورز کو، وہ فالورز جو آپ کی اندھی تقلید کرتے ہیں، آپ رات 12 بجے کہہ دیں کہ سورج باہر نکلا ہے تو وہ کہتے ہیں جی حضور سوا نیزے پہ ہے، آپ دن کو کہہ دیں کہ چاند نکلا ہے تو وہ کہتے ہیں حضور 14ویں کا ہے۔ وہ فالورز جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو نتائج نہیں دیے۔ ایک تو دوہرا معیار یہ ہے۔ دوسرا جو دوہرا معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے لوگ بات کریں، ایون یہ دہشت گردی والا جو معاملہ ہے، آج اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا، تو کیا آپ اس معاملے پہ بیٹھیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی کمیٹی سے مشاورت کریں گے، لیکن الیکشن کی بات ہو، ارلی الیکشن کی، تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ آپ نے مشروط کر دیا کہ آپ تاریخ دیں۔ احسن اقبال صاحب نے اکتوبر 2023 کی تاریخ آپ کو دے دی الیکشن کی، لیکن یہ تضاد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا آہستہ آہستہ گاہے بگاہے ایکسپوز ہو رہا ہے کہ لوگ شاید اس بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیں۔ بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے ایوان کو، پارلیمنٹ کو اس وقت متحد ہونا پڑے گا اور ایک یکجا آواز جانی چاہیے، خواہ وہ امریکی صدر کے بیان کی مذمت ہو، خواہ وہ دہشت گردی کے خلاف ڈائلاگ کرنے ہیں یا کوئی اور کام کرنا ہے وہ ہو، خواہ وہ پاکستان کی اس وقت جو معیشت ہے اس کے حالات ہوں۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں، ان کا ایوان میں اکٹھا ہونا ناگزیر ہے، ادروائز ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔